پی ٹی آئی کا 14 اگست کو احتجاج کا اعلان ہوا ہے اور اس دن جشن آزادی بھی ہے، ابھی 5 اگست کو بھی انہوں نے کیا، تو حکومت اس کو 5 اگست کو تو میرا خیال ہے حکومت نے اس کو صحیح ہینڈل کیا ہے، لیکن اب 14 اگست کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ جب لوگ ظاہر سڑکوں پہ نکلے ہوں گے ویسے بھی جشن آزادی کے لیے، تو حکومت کو اس سے کوئی پریشانی یا جو اتحاد بنا ہوا ہے تحفظ آئین پاکستان کا، اس کی جو کارروائیاں ہیں اس سے حکومت پریشان ہے؟ کوئی اسٹریٹجی بنا رہی ہے؟ نہیں ابصار صاحب، میرا خیال نہیں ہے کہ اس حکومت کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ 6 اگست کے بعد 6 اگست میں جو انہوں نے اپنی قوت کا مظاہرہ کر لیا اور یہ بڑے سوچ سمجھ کے انہوں نے 26 نومبر کے بعد جو ہزیمت انہوں نے اٹھانا پڑی تھی، تو اب کہ انہوں نے کہا تھا جی کہ خان صاحب خود قیادت کریں گے اور یہ تحریک کا آغاز ہوگا اور ان کے بیٹے آئیں گے، اور وہ دیکھنے ہم بھی گئے تھے، پہ تماشا نہ ہوا، نہ غالب کے پرزے اڑے نہ کوئی اور کچھ ہوا۔ تو 6 اگست ایسے خاموشی کے ساتھ گزر گیا جیسے 5 اگست گزرا تھا، اور جیسے پھر 7 اگست گزرا۔ تو میرا خیال نہیں ہے اب یہ کوشش یہ کریں گے کہ 6 اگست کے جو اجتماعات ہیں، 6 اگست کے جو عوام نکلیں گے، بچے نکلیں گے، فیملیز نکلیں گی، خواتین نکلیں گی سڑکوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ لوگ آئیں گے، تو اس ہجوم کو کیش کیا جائے اور کہا جائے جی کہ یہ دیکھیں یہ لوگ ہمارے لیے نکلے ہیں یا ہمارے، تو یہ لوگ اتنے میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس طرح مودی صاحب اب فریب دے رہے ہیں کہ 5 طیارے گرے تھے، اب 14 اگست کی گہما گہمی کو اور اس کی ہلچل کو اور لوگوں کے جو خروش کو اگر یہ اپنے احتجاج کی شکل دینے کی کوشش کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کی سادگی ہے۔ ایک بات انہیں پلے باندھ لینی چاہیے، سمجھ لینی چاہیے اب تک، وہ یہ ہے، میں ان کے ووٹ بینک کی بحث میں اس وقت نہیں پڑتا، لیکن میں یہ بات بالکل ڈنکے کی چوٹ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، 20 وجوہات ہیں، آپ کے پاس وقت ہوگا تو الگ سے اس پہ بات کریں گے۔ انہوں نے دیکھ لیا ان کی صف اول کی قیادت جو ہے اس کا صفایا ہو گیا، سزائیں ہوں گئی 10 سال، ان کی قومی اسمبلی کی لیڈرشپ چلی گئی، ان کی اپنا سینٹ کی لیڈرشپ چلی گئی۔ یہ بڑی خبریں ہیں، یہ بڑی ہزیمت اٹھانا پڑی ہے، بڑی تکلیف ہوئی ہے پارٹی کو۔ ٹھیک، کتنے بندے نکلے ہیں گوادر سے لے کے چک درہ تک؟ 2 بندے بھی نکلے ہیں کسی شہر کے اندر احتجاج کرنے۔ تو یہ انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سڑکیں، چوک چوراہے، لانگ مارچ، سٹ انز، یہ دور ختم ہو چکا ہے، یہ نہیں ہلچل پیدا کر سکتے۔ حکومت کو کیوں خطرہ ہوگا اور کیوں گھبرائے گی؟ تو اس میں یہ بتائیے گا کہ چلیں اپیرنٹلی جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے مطابق لگتا ہے حکومت اس وقت مضبوط ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ احتجاج افیکٹو قسم کا کر سکے، تو اس صورتحال میں کیا حکومت سمجھتی ہے کہ اسے پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی بھی کوئی بات چیت کرنی چاہیے، اسے مین فولڈ میں لانا چاہیے تاکہ ایک جو سیاسی عدم استحکام کا تاثر ملتا ہے کچھ عرصے بعد، کچھ دنوں بعد، اس میں کمی آئے اور معیشت بہتر ہو؟ دیکھیں، آپ کے سوال کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا حکومت ان کے ساتھ کوئی بات چیت، مذاکرات، گفتگو کا کوئی دروازہ کھولے گی؟ تو ہمارا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ وہ جب اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے ہم زمین و آسمان ہلا دینے کی طاقت رکھتے ہیں، ہم نے اس وقت بھی بات چیت کی ان سے۔ آج اگر وہ بہت کمزور یا نچلی سطح پہ آ گئے ہیں، ہم آج بھی بات چیت کے لیے تیار ہیں اور اسی خلوص کے ساتھ تیار ہیں۔ وہ کل بھی کچھ دلیلیں پیش کرتے تھے، آج بھی کہتے ہیں جی کہ یہ کٹ پتلیاں ہیں، ان سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ کل میں نے ایک سٹیٹمنٹ پڑھی ہے عمر ایوب صاحب کی۔ تو جب تک ان کی سوچ کے اندر تبدیلی نہیں آتی یا وہ اپنے لیڈر کی سوچ کے اندر کوئی تبدیلی لانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس وقت تک بات چیت شروع نہیں ہو سکتی۔ دوسری جو بات آپ کہتے ہیں سیاسی بحران کی، تاثر، آپ نے ٹھیک کہا کہ سیاسی بحران کا تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کوئی سیاسی بحران نہیں ہے ملک کے اندر۔ اگر ایک شخص کا جیل میں ہونا کوئی بحران ہے تو کیا سڑکیں کھلی ہوئی نہیں ہیں، عدالتیں کھلی نہیں ہیں، کچہریاں نہیں کھلی ہوئی ہیں، ہمارے دفاتر نہیں چل رہے ہیں، ہمارے کاروبار زندگی نہیں چل رہا ہے، باہر کے ممالک کی ڈگنیٹریز نہیں آ رہے ہیں، ہم باہر نہیں جا رہے ہیں، دنیا ہمارے ساتھ معاملات نہیں کر رہی ہے، پارلیمنٹ نہیں چل رہی ہے، کون سی چیز رکی ہوئی ہے؟ بحران تو اس وقت ہوتا ہے نا کہ جب بحران دکھائی دیتا ہے۔ کس شعبہ زندگی کے اندر بحران ہے، سوائے اس کے کہ کچھ لوگوں کا جو خلجان ہے اس کو وہ بحران کا نام دے دیتے ہیں۔
پاک بھارت جنگ کے بعد لوگوں کی اس نظام سے شکایتیں تو بہت ہیں لیکن ایکسپیکٹیشنز بڑھ گئی ہیں. یہ آنیسٹ بات ہے جو کرنی چاہیے, چاہے پسند آئے یا نہ آئے. تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بڑھ گئی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کو ایک موقع ملا ہے, کم از کم ایک ڈائریکشن تو ٹھیک ہو جائے. اس میں گورننس از دا ایشو, اور گورننس کو جو چیز دیمک کی طرح لگی ہوئی ہے وہ کرپشن ہے. ہم دیکھ رہے ہیں اچانک کرپشن سکینڈلز آئے ہیں سامنے, اور اس میں ہمیں جو اب لیٹسٹ بات آئی ہے وہ سیالکوٹ کے ایک ADCR ہیں, ان کے حوالے سے ہے کہ مریم نواز جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, انہوں نے کہا ہے زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے کرپشن کے خلاف یا سیاسی مداخلت بیوروکریسی کے تبادلوں اور پوسٹنگ میں, جو کہ اچھی بات ہے. پیپلز پارٹی کا بھی انہوں نے دباؤ برداشت کیا. کیا اب مسلم لیگ نون کے اندر اس پہ اختلافات ہیں جو خواجہ آصف کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ان کا حلقہ ہے اور ان کو اس پہ کوئی تحفظات ہیں, اسی لیے کل ان کی پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے رائیونڈ میں؟ دیکھیے ابصار صاحب, معاملہ یہ ہے کہ اس ایک خبر کے ساتھ اب بہت سے تجزیے بھی جڑ گئے ہیں, بہت سی خبریں بھی جڑ گئی ہیں, بہت سی قیاس آرائیاں بھی جڑ گئی ہیں. پہلے تو خواجہ صاحب کے حلقے سے ایک سرکاری افسر گرفتار ہوتے ہیں, ان پہ الزام لگتا ہے کہ جی انہوں نے کرپشن کی ہے, اور زیرو ٹالرنس تو ہے مریم نواز کی, اس میں کوئی شک نہیں. ان کی گرفتاری کے بعد پھر ایک ٹویٹ آتا ہے, جائیدادیں لی گئی ہیں ہماری بیوروکریسی کی طرف سے. اس کے بعد پھر ایک ملاقات ہوتی ہے ان کی اپنی پارٹی کے صدر میاں محمد نواز شریف سے. تو یہ ساری کڑیاں ملا کے اس میں سے کوئی خبر یا کوئی سازش یا کوئی کنسپائریسی تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ان کو آئسولیشن میں بھی نہیں دیکھتا, لیکن میں ضرور جانتا ہوں کہ جو میاں صاحب سے ملاقات ہے خواجہ صاحب کی, یہ کوئی انہونی ایسی چیز نہیں ہے. میں بھی ملتا رہتا ہوں, دوسرے لوگ بھی ملتے رہتے ہیں, خواجہ صاحب نے بھی ایک ملاقات. یہ ملاقاتیں بھی عین وقت پہ طے نہیں ہوتی, 2-4 دن پہلے سے طے ہوتی ہیں. تو یہ ملاقات بھی یقیناً پہلے سے طے ہوگی, میرا خیال ہے, میرا گمان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خواجہ صاحب اگر ایک کرپشن کا کیس ہے اور الزام لگا ہے کسی اہلکار پر اور اس کے خلاف ایک کارروائی کی گئی ہے, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خواجہ صاحب اس کے دفاع کے لیے جائیں گے یا کوئی شکایت لے کے جائیں گے یا یہ کہیں گے جی کہ مجھ سے پوچھا نہیں گیا. وہ پرانے کونا مشق ماشاءاللہ سیاستدان ہیں, پارلیمنٹیرین ہیں, ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. لیکن بہرحال چونکہ خبروں کا قید ہے آج کل, اور خبروں کا ایک منبع ہوا کرتا تھا بہت بڑا, جہاں سے خبریں پھوٹ کے آتی تھی آتش فشاں کے لاوے کی طرح, وہ منبع بھی خشک ہو گیا. تو آپ کی اور میری, ہم سب کی مجبوری ہے کہ کہیں سے کوئی چھوٹی سی بات ملے تو اس کو میگنیفائی کریں اور اس کو ایک بہت بڑی خبر بنا دیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خواجہ صاحب کا ٹویٹ یا ان کا ملنا یا ان کے حلقے سے کسی کی گرفتاری کوئی, میرا خیال ہے چائے کی پیالی میں اگر ہم طوفان اٹھانا چاہیں تو وہ الگ بات ہے, لیکن یہ کوئی بڑا ایونٹ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, تو یہی محاورہ میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا کہ ہمارا کام ہی یہی ہے کہ چائے کی پیالی میں طوفان اٹھائیں تو تاکہ ہماری کوئی ریٹنگ آئے, ویورشپ آئے. تو میڈیا اور میڈیا کے لوگوں کو تو یہ دیکھیں, چائے کی پیالی میں طوفان تو اٹھا دیا نا انہوں نے, کہ نارمل چیزوں کو بھی اتنا اب نارمل بتا دیا. اچھا یہ بتائیے گا, ایک یہ جو میں سوال کرنے لگا ہوں, یہ نارمل نہیں ہے, میں اور اس کی کچھ سگنیفیکنس ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے شیئر کریں, کہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان پاکستان تشریف لائے اور لاہور میں انہوں نے لینڈ کیا. وہاں انہوں نے علامہ اقبال کے مزار پر حاضری دینی تھی. چیف منسٹر مریم نواز پنجاب کی, وہ ان کا استقبال کرنے گئے. تو حیرانگی لوگوں کو یہ ہوئی, خوشگوار حیرت کہہ لیں آپ, کہ پاکستان کے 3 دفعہ کے سابق وزیر اعظم نواز شریف وہ ایئرپورٹ پہ گئے ان کو ریسیو کرنے. اس کے پیچھے کیا سگنیفیکنس ہے, ذرا کچھ شیئر کریں گے, کیونکہ اس پہ بھی باتیں تو بہت ہو رہی ہیں.